اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر انسان غور کرے تو وہ ایمان کی نعمت ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کی نعمت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان یعنی اپنی اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کو بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے، نمازوں کے بعد اور کسی بھی موقع پر تو کلمہ طیبہ ایک دوسرے کو سناتے۔ کلمہ طیبہ ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ اس کو پختگی کرتے، ایک دوسرے سے سوالات کرتے ایمان کے متعلق، دین کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ ہم ایمان لائے۔ دیہاتی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایمان اتنی آسانی سے ایک انسان کے اندر نہیں آ سکتا، اس کے لیے تغودو کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ایمان حاصل ہوگا۔ ابھی تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم کی آیت قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم ایمان والے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا، قرآن کریم نے بھی منع کر دیا کہ ایمان والے نہ کہو، ایمان والے نہ کہو، ایمان والے نہیں کہنا ہے بلکہ کیا کہنا ہے؟ مسلمان۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان کے اوپر محنت کی ہے، جن لوگوں نے اپنے ایمان کے اوپر کوشش کی ہے، واقعتاً کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے کلمہ طیبہ کے جو احکامات ہے اس کے اوپر کوششیں کی، محنتیں کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی، یاد ہو کہ ہاں ہم نے کوشش کی اور کوشش کرتے رہتے ہیں، تب کہیں جا کے حق اس بات کا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ورنہ صرف ظاہری طور پر ایک آدمی کا اللہ تبارک و تعالی کو مان لینا، اللہ تبارک و تعالی کو مان لینا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مان لینا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مان لینا، اس کو کہا جائے گا کہ مسلمان ہو گیا۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، کسی نے پوچھا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن بندہ، مسلمان بندہ نہیں، مومن بندے ہیں، تو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سنایا کہ ہاں فرق ہے۔ کسی آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لینا اس کو کہا جائے گا مسلمان، اور کسی آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان لینا اس کو کہا جائے گا مومن۔ کسی آدمی کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مان لینا اس کو کہا جائے گا مسلمان، اور کسی انسان کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مان لینا اس کو کہا جائے گا مومن۔ کسی آدمی کا جنت اور جہنم کو مان لینا، فرشتوں کو مان لینا، آخرت کے دن پر ایمان لا لینا، اور میزان کو مان لینا، اور حشر اور قیامت کے دن کا تسلیم کر لینا، اس کو کہا جائے گا مسلمان۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے ایک انسان کا تیاری کرنا اور دنیا کو واقعتاً ایمان گاہ اور ایک آزمائش کی دنیا سمجھنا اور امتحان گاہ سمجھنا، یہاں کی ہر نقل و حرکت کے اوپر توجہ ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے بھی اس بات کا یقین ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس پر مجھے گناہ ملے گا، اور اس پر ایمان کی سلبی بھی یقینی ہے کہ جتنی دیر تک ایمان ایک مسلمان بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ یہ گناہ کرتے ہوئے، یہ رشوت کھاتے ہوئے، یہ دھوکہ دیتے ہوئے، یہ قتل و غارت گیری کرتے ہوئے میرے دل سے اور میرے سینے سے ایمان سلب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، فی الفور اسی وقت پہ اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ میں کفر کے ساتھ اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اس بات کے یقین کے ساتھ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ ہاں ایمان کی کچھ جھلک اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ بندوں کو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنتے ہوئے بھی سناتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کسی ایک گھر میں
کسی ایک کنویں کو کھودا گیا، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، وہ ایک کنواں کھودا گیا کہ اس کے اندر پانی جمع کیا جائے، اس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، ٹھہر کر دیکھ کر، حالانکہ بچے اس پانی کے اندر تیر رہے ہیں، پانی کو بھرنے کے بعد بچے اس کو دیکھ کے آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن چند حضرات ٹھہرے ہوئے اس کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں کہ بھئی یہ رونے کا کون سا مقام آ گیا؟ تو نہیں، اس گڑھے کو دیکھ کر اتنا ہی گڑھا ہمارے قبر کے لیے کھودا جائے گا، اور ہمیں بے یار و مددگار بغیر کسی وارث کے اس کے اندر اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، نہ اس میں کوئی بلب ہوگا، نہ اس میں کوئی روشنی ہوگی، نہ اس میں کوئی کھڑکی ہوگی، نہ اس میں ماں باپ کی کوئی آوازیں ہوگی۔ یہ اس اندھیرے گڑھے کو دیکھ کر بس مجھے یاد آ رہا ہے اپنی قبر کا گڑھا۔ تو بہرحال ان کو جواب دیا گیا کہ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ایمان کی حلاوت تمہیں محسوس ہوئی، یہ معصوم ہونے کی ایک نشانی ہے کہ گناہوں سے حفاظت انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اس کا ٹٹولتے رہتے ہیں کہ ایک سیدھے سے گڑھے کو دیکھ کر بھی ان کو اپنی خبر کا گڑھا یاد آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند وہ انسان نہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے پیسوں کو جمع کر لے، جو دنیا میں رہتے ہوئے عیش و عیاشی والی اور عیش و عشرت والی سکون والی زندگی کے متلاشی ہو جائے اور اس کے اندر گم ہو کر وہ اپنی عافیت والی زندگی گزار لے، اس کو عقل مند نہیں کہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا انسان، یہ اصل عقل مند انسان ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خوش عیشی کے لیے اور دنیا کے عیش و آرام کے لیے زندگی گزار لے۔ تو بہرحال غور و فکر کرنا ہے کہ ایمان کو ہمیں حاصل کرنا ہے، صرف مسلمان بن کے نہیں گزرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ آج سے کوشش اس بات کی کریں کہ ہم ایمان کو حاصل کریں گے، ایمان کی قدردانی بھی کریں گے، اور ایمان کے جو احکامات ہیں اس کو حاصل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال موقع اس بات کا نہیں ہے کہ حالات حاضرہ پر کچھ بات کی جائے، موقع اس بات پر ہے، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حج پر جانے والے ہیں، سعادت مند ہیں، اور حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں، ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، تو بہرحال بہت جلد فلائٹس بھی روانہ ہوں گے اور حاجی حضرات وہاں پر جائیں گے۔ تو اس بات کا ارادہ کیا گیا تھا کہ حج کے فوائد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، اور اس کے فرض ہونے پر حج نہ کرنے والوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرامین ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ چند منٹ کے اندر اس بات کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ سفر کا خرچ اور وہاں پر 5 دن یا 10 دن گزارنے کا توشہ، یعنی اتنی ضروریات کے لیے ان کے پاس خرچ ہو اپنی ضروریات سے زیادہ، تو ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اوپر آپ غور کریں، تھوڑا سا اندازہ لگائیں آپ کہ قرآن کریم شروع کہاں سے کر رہا ہے۔ بہت ساری آیات حج کے متعلق کہی گئی، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ قرآن کریم کے حج کے مسائل کو بیان کیا گیا، ایام حج کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں پر فرضیت کی آیت آئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ ایک ایسی دلیل ہے جو کہ حج کو فرض کرتی ہے، اور اس آیت کریمہ کو، یعنی حج لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ ایک فریضہ نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا اسی آیت کی وجہ سے کافر بھی ہو جاتا ہے، اسی آیت کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر ہم غور کریں، قرآن کریم شروع کرتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو سب سے پہلے جو لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کا ارادہ ہے یا پھر یہاں پر موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ جہاں پر قرآن کریم لوگوں کے اوپر حج کی فرضیت کی آیت سناتا ہے، وہاں پر قرآن ابتدا کرتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کیا مطلب ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ؟ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر. حالانکہ لوگ یوں کہہ سکتا تھا قرآن الناس وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج فرض قرار دیا گیا. اس آیت کی باریکی یہ ہے کہ حج کرنے والوں کو تو خاص طور پر اور دوسرے اعمال کے لیے عام طور پر انسان کو ارادہ کرنے کے وقت سے اور نیت کرنے کے وقت سے اس کے اندر اخلاص ضروری ہے کہ میں یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. لوگ حج پہ کم جا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ انداز اور ڈھنگ اور سلیقے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کی ریاکاری کے. ایک مرتبہ مفتی صاحب کو دعوت ہوئی گھر پہ، بہت کم قبول ہوتی ہے دعوت. مفتی صاحب گھر پہ گئے، دعوت ہے گھر پہ، تو گھر کے افراد سے کہا جا رہا ہے کہ میرے 5ویں حج پہ جو میں نے جانماز اور کھجور لائے تھے وہ لے کر آؤ، مفتی صاحب کو دینا ہے. وہ کون سا حج تھا مجھے جو نصیب ہوا؟ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حج اکبر تھا، 5واں حج میرا، جس میں نے جائے نماز لائی تھی اور اسودین لائے تھے، وہ لاؤ حج مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو غور و فکر کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ہاں کچھ بو لگ گئی ہے، کچھ ریاکاری کی بو آ رہی ہے. 5واں حج، 10واں حج، 3را حج، 2را عمرہ، میں نے 25 عمرے کیے ایک سفر کے اندر، میں نے 30 عمرے کیے. یہ گنتی کرنے والے یہ ریا کی بو جو آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو بہت ساری وعیدیں بیان کی ہے. قرآن کریم خود بیان کرتا ہے سب سے پہلے جن ارکان میں سے رکن صلاح کا جو سوال کیا جائے گا اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے فویل للمصلین، ہائے بربادی ہو، کمبختی ہو ان مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم یراعون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ساری کی ساری لعنتیں ان کے اوپر ہو. سورہ ماعون اس سورت کا نام رکھا گیا. ریاکاری کرنے والے، لعنت اللہ کی برسنے والی ان لوگوں کے اوپر، نمازیوں کے اوپر. سب سے بڑا فریضہ نماز، اس کے متعلق ریا کی ذری سی بو کے اوپر انسان کی نماز غارت ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی عمل انسان دنیا میں اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اس میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے عمری کہے، عمرہ کرنے والا، لوگ مجھے حاجی کہے. الحاج، رقے بھی قبول نہیں ہوتے جب تک کہ نام سے پہلے الحاج، ہاں حج کر کے آئے ہیں اور حاجی نہیں لگائے. تو سب سے بڑا پاجی وہ شخص ہے جو حاجی اپنے نام کے آگے لگا رہا ہے. صلاتی بھی لگا لو ادھر، سومی بھی لگا لو ادھر، نحری بھی لگا لو ادھر، قربانی بھی تو کر رہا ہے نا. زکاتی فلاں 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 بن محمد، زکاتی یہ کیا ہے؟ زکات دینے والا، نماز پڑھنے والا. بھئی دعوت قبول کرنا بھی ایک جو ہے نا حق ہے مسلمان کا. دعوتی فلاں ابن فلاں، یہ کیوں فریضہ ادا کر رہا ہے. تو یہ حاجی لگانے والے، بہرحال اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ پاجی ہے. یہ ریاکاری کی بو اس میں آتی ہے. یہ ریاکاری کی وجہ سے بہرحال سارے اعمال غارت ہو جاتے. جہاں پر قرآن کریم نے فرض کی حج کی فرضیت کا سوال کیا ہے، وہاں پر قرآن کریم فرماتا ہے یہاں پر زیادہ اندیشہ ہے کہ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے اور گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وطن کو بھی خیر بات کہہ کے کئی مہینے کا سفر کر کے جا رہا ہے. اتنا آسان تو نہیں تھا. یہ آج کل کی آسانیاں ہیں، اس وقت تو 4 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے لگ جاتے. لوگ وصیتیں اور نصیحتیں لکھ کے کر کے چلے جاتے کہ ہمارا واپس آنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، بس ہم سفر حج کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسا سفر تھا وہ. اس کے لیے قرآن کریم فرما رہا ہے سب کچھ جب قربان کر کے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ دل میں آئے گا. شیطان اس بڑی عبادت کو غارت کرنے کے لیے در پہ ہوگا، تو اسی لیے یوں کہے گا کہ یہاں پر کچھ ریاکاری ہو جائے. اس وجہ سے قرآن کریم آیت میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، خاص طور پر حج کے لیے اور عام طور پر ہر مسئلے کے لیے، ہر فرض کے لیے، ہر واجب کی ادائی کے لیے اور ہر عمل کے لیے ہمیں وَلِلَّهِ ہونا چاہیے. یعنی یہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے. یہ میرا عمل کس کے لیے ہے؟
صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا زندگی کا ہر عمل انسان کا، کھانا پینا، اپنی ضروریات سے فارغ ہونا بھی، اگر دیکھا جائے شرعی اعتبار سے وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ بعض لوگ دعوتیں کر رہے ہیں، نکاح کی آج جو نحوست ہم اگر دیکھیں، نکاح میں جو دعوتیں ہوتی ہے، دعوت نحوست بول رہا ہوں میں، نکاح نحوست نہیں، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ نکاح کے موقع پر جو دعوتیں ہوتی ہے، صرف اور صرف اگر دیکھا جائے ایک ہی وجہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو کھانا رکھتے ہیں اور جو بہت زیادہ اس کے اندر خرچہ ہوتا ہے، بس میرا نام ہو جائے۔ قرضے لے کے بھی دعوتیں ہو رہی، بس میرا نام ہو جائے۔ نکاح کے موقع پر شریعت کہتی ہے کہ نکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب اپنی جگہ رہے گا، بس ہم تو دکھلاوا کریں گے، ہم تو جو ہے نا خوب پیسہ خرچ کریں گے۔ تو بہرحال پٹری سے میں اتر رہا ہوں، حج کے متعلق میں بیان کر رہا تھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، چاہے وہ نکاح کا موقع ہو، چاہے وہ حج کا موقع ہو، چاہے وہ نماز کا موقع ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا موقع ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہو، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا موقع ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا موقع ہو، چاہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات کا موقع ہو، دوستی یاری کا موقع ہو، کسی بھی موقع پر ہو، تجارت کا موقع ہو، اپنے گراہک کے ساتھ موقع ہو، ہر معاملے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نگران بنائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اخلاص اگر ہمارے اندر آئے گا تو دنیا میں آج تک جتنے لوگ کامیاب ترین ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق بھی اور اس کے علاوہ بھی، اخلاص اگر ان کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی لازوال طور پر، یعنی ہمیشہ کے لیے باقی رکھتے ہیں۔ نیک اولاد، کسی ایک بچے کو آپ دیکھیں یہ نیک ہے، صالح ہے، اچھی عادتیں اس کے اندر ہے اور فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، تو بہرحال فوراً لوگ متوجہ کرتے ہیں کہ اس کا باپ نیک تھا، اس کی ماں نیک تھی، وہ اخلاص کی وجہ سے یہ نیک ہوا۔ بعد میں بچے کی طرف توجہ ہوتی ہے، پہلے ماں باپ کی طرف، پھر ماں باپ بھی اگر نیک ہو تو دیکھا جائے گا خاندان میں اہل اللہ ایسے گزرے تھے، نیک اور اللہ کے ولی ایسے گزرے تھے، جن کی وجہ سے یہ نسل در نسل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حفاظت فرما کر نیکیوں کے بہت بڑے اونچے مقام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال حج ایک فریضہ ہے، 5 فریضوں میں سے۔ قرآن کریم کی آیت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فرائض کو ایک ہی جگہ بیان کیا۔ بنی الاسلام علی 5، جہاں پر فرمایا وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزے کو بھی بیان کیا، زکوٰۃ کو بھی بیان کیا، حج کو بھی بیان کیا اور نماز کو بھی بیان کیا۔ یہ 5 ارکان کو سارے کے سارے ایمان کے اوپر بنیاد قرار دیا گیا۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں ایک ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ قرآن کریم کی آیت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک حج نصیب ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حج کی کیفیت پڑھنا چاہیے۔ ہر آدمی جو حج پہ جا رہا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ کیفیت آپ پڑھیں، وہ کیفیت پڑھ کر جائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طریقے سے حج کیا تھا۔ صحابہ اکرام کو بھی بتایا کہ حج فرض ہے، اور ایک حج سے دوسرے حج تک کوئی آدمی ایک حج کر کے دوسرا حج کرتا ہے، بیچ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس ہوتا ہے، وہ ایسے ہی واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کو علماء کرام نے فرمایا کہ صغائر معاف ہوتے ہیں یا کبائر معاف ہوتے ہیں، یہ مسائل والی بات ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں یا بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبائر بھی اس کے معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ مطلق بیان کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ حج پہ حج انسان کرتا چلا جائے، لیکن اگر اس کے ذمے
حقوق العباد باقی ہے، یعنی آدمی کا آدمی کے اوپر کوئی حق باقی ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر حق باقی ہے، باپ کا اپنے بچوں کے اوپر حق باقی ہے، دوست کا اپنے دوست کے ساتھ حق باقی ہے، یا بیٹے کا اپنے باپ کے اوپر حق باقی ہے، پڑوس کا اپنے پڑوس کے اوپر حق باقی ہے. یہ حقوق کے متعلق واضح طور پر لکھ دیا گیا کہ انسان کتنے ہی حج پہ حج کرتا رہے، وہ حقوق العباد کبھی بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں. یہ خیال انسان کا کرنا کہ میں حج کر کے آ جاؤں یا پھر کسی کے ساتھ رشوت لے لوں شاید وہ معاف ہو جائے گی، کسی کا حق دبا لوں، کسی کی زمین دبا لوں شاید وہ معاف ہو جائے گی، کسی کا حرام مال اپنے جو میرا حق نہیں تھا وہ حق میں اپنے اوپر رکھ لوں یہ شاید معاف ہو جائے گا حج کی وجہ سے. تو وہ 100 حج کر لے ہوئے اپنی زندگی میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حج ادا کرنے کی وجہ سے حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد کسی بھی زمرے میں معاف نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا جو پلڑا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر دوسرے مسلمان کا یا پھر کسی کافر کا بھی حق دبا لیتا ہے، پڑوس کا حق دبا لیتا ہے، رشتہ داروں کا حق دبا لیتا ہے، وراثت نہیں دیتا ہے، اپنی بہنوں کا بھائیوں کا وراثت جو اس کے حق میں آتا ہے وہ نہیں دیتا ہے اور معاف اس طریقے سے کرواتا ہے. اسی ہفتے میں جو ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ہم نے اپنی بہنوں سے وراثت کا حق معاف کروا لیا، تو میں نے یہاں تک بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی مفتی صاحب نے اس بات کی وضاحت کی کہ معاف اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ دباؤ میں آ کے بچیاں بہنیں کہہ رہی ہو کہ ہم نے معاف کر دیا. وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ پیسے جو ان کا حق بنتا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے تھے، ان میں سے 1 لاکھ روپے بہنوں کا حصہ بنتا ہے، تو ضروری ہے کہ 1 لاکھ روپے لے کر بہن کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. ہاتھ میں دینے کے بعد یوں کہا جائے کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ وراثت کا مال ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ وراثت کا مال ہے. ہاں بہن اب اپنے ہاتھ سے پھر بھائی کو دے دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دی، تب معاف ہوگا. صرف اور صرف ہاں ہم نے شادی کی تھی، ہاں ہم نے تمہیں اتنا دلایا تھا، ہاں ہم نے یہ حقوق پورے کیے تھے، اب تم ہمارا حق معاف کر دو، تو بہن بھی شرما کے یا پھر جو ایسا کترا کے تھوڑا سا پھر مجھے رشتہ داری باقی رکھنا ہے، میں کہاں پر مانگوں، اس طریقے سے اگر وہ معاف کرتی ہے، خدا کی قسم علماء اکرام نے لکھا کہ وراثت کا حق معاف نہیں ہوتا. اور وراثت کا مال دبا کے حج پہ حج انسان کرتا چلا جائے، وراثت کا مال تو پھر اسے دینا ہے. کسی اور کا مال اس نے اپنے اندر دبا کر کے رکھا ہے وہ تو اسے دینا ہے. زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے، وہ نہیں دے کے وہ حج پہ حج کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. اس زمانے کی یہ ایک روحانی بیماریاں ہیں جس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا فریضہ حج کے متعلق کہ جب میں نے حج کی فریضے کو سنا اور میری خلافت جب آئی تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ حج نہیں کر رہے ہیں، بعض لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو بھیجتا تھا کہ جن کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ سفر حج کا خرچ ہو اور پھر وہ حج نہ کرتے ہوں تو انہیں نکالا جائے اور ان کے اوپر میں ٹیکس لگا دوں. تو لوگوں نے سوال کیا امیر المؤمنین ٹیکس اور جزیہ تو ان لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے جو کہ کافر ہے، جو مسلمان باقی نہیں ہیں. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت کے باوجود وہ فریضہ حج کو ادا نہیں کرتا، اپنی ضروریات سے زیادہ اتنا مال جس کے اوپر وہ سفر حج بھی برداشت کرے، یعنی ویزا ٹکٹنگ وغیرہ کے ساتھ وہاں پر جتنے بھی دن رہتے ہوں. حج تو صرف 5 دن کا ہوتا ہے. اگر ہم یہ گورنمنٹ سے بھی جائیں یا پھر ہم پرائیویٹ جائیں تو ایک پرائیویٹ جائیں تو 6-7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے، اور اگر اس سے جائیں اگر ہم گورنمنٹ سے جائیں تو 3,05,000 یا 3,10,000 روپے اس طریقے کا خرچ ہوتا ہے. تو اپنی ضروریات سے زیادہ اتنا جس کے پاس ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ اتنا جس کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ حج نہ کرے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں. لوگوں نے سوال کیا کہ کافر کے اوپر مشرک کے اوپر لگایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اتنی فضیلت میں نے حج کی سنی اور اس کے فرض ہونے کے بعد نہ کرنے والوں کے اوپر اتنی وعیدیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے.
اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے مالداروں کے اوپر ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج فرض ہوتا ہے۔ ایک حج کو ادا کر دینے کے بعد پھر اس کے پاس مال ہو تو وہ ایک سعادت مندی کے لیے وہ پھر اور جو ہے نا اجر کمانے کے لیے اگر حج پہ حج کر رہا ہو تو اس کی طرف سے فضیلتیں برکتیں الگ ہے۔ بہرحال ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج فرض ہوتا ہے۔ تو میں یہ سنا رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں، جزیہ لگا دوں۔ بعض لوگ اس زمانے میں، یہ بھی ایک بات باریکی کے ساتھ سنیں، بعض لوگ اس زمانے میں مال اٹھا کر اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کرنا ہے۔ علماء اکرام نے اس کی باریکی لکھی۔ عوام الناس میں یہ بات چلتی ہے، عوام الناس میں یہ بات چلتی ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ اٹھا کے رکھا ہے تو اب حج فرض نہیں، بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ اٹھا کر رکھا ہے تو اب زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو نکاح کہتے کسے ہیں اس کے اوپر غور کر لے پہلے۔ نکاح کہتے ہیں النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، جس کے اندر جتنا زیادہ کم خرچہ ہو وہ برکت والا نکاح۔ آج کل نکاحوں میں کوئی برکت نہیں رہی، جتنے جوڑوں کو دیکھے وہ بالکل گھوڑوں سے کچھ کم نہیں ہیں، وہ اتنا لڑ رہے ہیں، ہر دن کم سے کم 5 سے 6 جو ہے نا کمپلینٹ اس بات کی آتی ہے کہ ہم میاں بیوی کے جھگڑے کو سالو کرایا جائے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، اتنی بچیاں طلاق یافتہ گھروں میں بیٹھی ہوئی، اتنی بچیاں۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ 66 سال کے فرد ہے، 67 ایئرز کے، مشورہ کیا کہ مفتی صاحب نکاح کرنا ہے، 67 ایئرز کے مشورہ کیا کہ مفتی صاحب نکاح کرنا ہے، تو آپ کوئی دیکھیں نا کہ اگر ہو تو۔ میں نے کہا آپ کی شادی تو ہاں ہے، اہلیہ ہے، بہت ناساز ہے ان کی طبیعت، تو پھر بھی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب اجازت دی ہے 2 3 4 کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس وسعت ہو انہیں چاہیے کہ وہ کرنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال وہ صاحب نے کہا کہ اب میری مجبوری ہے، اہلیہ جو ہے نا بہت زیادہ ناساز ہے، تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اجازت بھی ہے۔ تو اجازت لینا تو کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن اپنے اس میں رکھنا، اپنے اختیار میں رکھنا، اور ان کا دل جیتنا پہلی بیوی کا ضروری ہے کہ دل جیتے بغیر وہ اجازت اس لیے نہیں دے گی کہ یہ ایک رکھتے ہوئے انصاف نہیں کرتا ہے تو پھر 2 رکھ کے کیا کرے گا، اس وجہ سے وہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے، خاص ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ وقتی طور پر بات ہوگی اور شرعی اعتبار سے بات ہوگی، خواہشات کے اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے بات ہوگی انشاءاللہ وقتی طور پر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاحوں میں برکت نہیں رہی، تو جب انہوں نے مشورہ کیا تو میں نے بھی ایک مشورہ دیا کہ اس طریقے کا آپ ایک قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے لیے نکاح کے پیغامات آ جائیں۔ تو انہوں نے اتوار کے دن ملاقات کی اور کہا کہ مفتی صاحب میرے لیے رشتے آئے ہیں، 50 سے اوپر رشتے آئے ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ غور کرتے ہوئے سنیں، 70 سال کو 3 سال باقی ہے، 50 سے زیادہ رشتے آئے ہیں، 50 سے زیادہ رشتے۔ ان میں انہوں نے کیٹیگریز بھی بنائی کہ کتنے اس میں 40 سال کے اوپر ہے، کتنے اس میں 40 سال کے ہے، کتنے اس میں 30 سے 35 سال کے ہے، اور کتنے اس میں 25 سال سے کم، یعنی 15 سال 18 سال 25 سال سے کم 24 اور 22 سال کے ہے۔ کتنے کو دینے کے لیے تیار ہے؟ 70 سال کے ایک ضعیف آدمی کو ماں باپ بچی دینے کے لیے تیار ہے۔ 25 سال سے کم 13 رشتے اس میں تھے۔ جو میں نے لسٹ دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ رخ اب بدل گیا، یہ رخ اب نکاح کا نہیں رہا، یہ رخ اب نوجوان لڑکیوں کا، کہ اس میں تعلیمی یافتہ کتنے ہیں۔ تو دیکھا گیا کہ 70 اور 80% بالکل بہترین گریجویٹ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہے، اس سے بھی بہترین کوئی MBA کرے ہوئے، کوئی ڈگریاں لیے ہوئے بہترین، اور وہ جاب بھی کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے وہاں پر جاب بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال تو ایسی بچیاں جو ہے نا گھر میں بیٹھی ہوئی، طلاق یافتہ کتنی ہیں؟ تو دیکھا گیا کہ اس میں 60 سے 70% طلاق یافتہ بچیاں ہیں۔ کچھ 2 مہینے شوہر کے ساتھ رہی، کوئی جو ہے نا 1 سال شوہر کے ساتھ رہی، کوئی 6 مہینے شوہر کے ساتھ رہی، کوئی تو دوسرے ہی دن بھاگ کے آ گئی۔ تو لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ گیا، لڑائی جھگڑے کا ریشیو اور طلاق اور جو ہے نا خلا کا ریشیو اتنا بڑھ گیا کہ آپ دیکھیں 70 سال کے آدمی کے لیے 50 سے زیادہ نکاح آ رہی ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نکاح میں برکتیں نہیں رہی۔ یہ نکاح میں برکتیں کیوں نہیں رہی؟ وجہ آپ تلاش کریں، شریعت کے خلاف، یعنی خرچہ کم کرنا ہے تو خرچہ خوب کر رہے ہیں۔ وہ خرچے کے لیے جب بندے نے پیسے اٹھا کے رکھا، علماء اکرام نے اسی وجہ سے
اس مسئلے کو لکھا کہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے اٹھا کے پیسے رکھا ہے، نکاح میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، نکاح میں پیسہ خرچ نہیں، ولیمے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، نکاح میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، بچی کے نکاح کے لیے پیسہ خرچ کرا، یعنی رسم و رواج کو اہمیت دے دیا، فریضے کو اہمیت نہیں دیا، تو یہ پیسوں کے اوپر کیا حج فرض ہوگا؟ ضرور فرض ہوگا، کیونکہ نکاح میں پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں اپنے رسم و رواج کو اگر پورا کرنا ہو، شریعت کو چھوڑنا ہو، تو شرعی مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ عوام سے پوچھ لیا کریں، مفتی صاحب سے اگر پوچھیں گے تو یہی مسئلہ بتائیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے۔ ہاں عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ بیوی کو، بچی کو سونا بھی دینا پڑتا ہے، اس کو پھر 51 جوڑے یا 105 جوڑے بھی دینا پڑتا ہے، پھر اس کو، کیونکہ وہ مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا ہے جو گھر کا داماد بن رہا ہے، یا پھر کسی کا بھائی جان بن رہا ہے، یا پھر کسی کا جیجو بن رہا ہے، تو پھر وہ مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ ایسے انسان، ایسے معاشرے کے بدترین شخص کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے جو اپنی بیوی کے لیے ایک پلنگ کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی بیوی کے کپڑے رکھنے کے لیے ایک الماری کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، اس کی زبان میں ذرے برابر یہ بات نہیں آتی ہے، اس کا دل اتنا مر چکا ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ یوں کہے کہ بھیا مجھے لڑکی والوں کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے، میری زندگی میں برکت چاہیے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت کے سوا جتنی چیزیں آپ چاہے، 1.5-2 لاکھ روپے کا جو ہے نا سیٹ آتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے میں کیا آپ میری زندگی خریدنا چاہتے ہیں؟ میری زندگی میں نحوست لانا چاہتے ہیں؟ میری زندگی کو غیر برکتی والا بنانا چاہتے ہیں؟ میں اس بات کو بالکل جو ہے نا برداشت نہیں کرتا ہوں۔ نوجوان جو بچے ہیں ان لوگوں کو اس بات کی ایک مہم چلانا چاہیے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، میرا نکاح ہو رہا ہے، باپ کا نہیں ہو رہا ہے، ماں کا نہیں ہو رہا ہے، گھر کی خالاؤں اور پھوپھیوں کا نہیں ہو رہا ہے، وہ تو گھر میں بیٹھ کے سب کچھ کہے گی، وہ ان کو انجوائے کرنا ہے، ان کو انجوائے کرنا ہے، ان کو پھر لڑائی جھگڑے میں وہ نہیں آتے کمرے کے اندر، کیا لڑائی جھگڑے ہو رہے، بیوی کیسے تانے دے رہی، وہ سننے کے لیے نہیں آتے، میرے باپ کے پلنگ کے اوپر لیٹ کے زیادہ ہوشیاری کر رہے ہیں، چلو گھر کے باہر، تو پھر اسے جانا پڑے گا، اور کیا کرے گا، اور کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز، کپڑے بھی باہر نکال کے پھینکنا ہے، کیوں؟ باپ کی دی ہوئی الماری کے اوپر زیادہ اطراء ہے، چلو نکلو یہاں سے باہر، چلو، کیا کہے گا؟ کچھ اور نہیں کہنا ہے، پھر وہاں سے سالوں کا ایک ڈر ہے، پھر وہاں سے سسر جی کا ایک ڈر ہے۔ تو بہرحال یہ شریعت کے خلاف ورزی کی وجہ سے یہ سارے احکامات پورے ہوتے ہیں۔ تو کتنا ریشو بڑھ گیا ہے دیکھیے طلاق کا۔ تو میں حج کے اوپر یہ بیان کر رہا تھا کہ بچی کے لیے، میں اگر خالی اتنا ہی کہہ دیتا بچی کے نکاح کے لیے اگر پیسہ رکھا ہوا ہو، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے بچی کے نکاح کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، پیسہ خرچ بچی کے نکاح کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ پیسہ فرض اگر حج ہوتا ہے تو اس مال کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا، اس حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ فرض ہمارے اوپر حج اور عمرہ ہو رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال حج کے لیے پیسہ اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے نہیں رکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر میں ٹیکس واجب کر دوں۔ ٹیکس کافروں کو دیا جاتا ہے، ہاں ان کا نام مسلمانوں میں باقی نہیں رکھا جائے گا، ان کا نام یہاں پر لکھا جائے گا کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے پاس مال اور دولت ہونے کے باوجود یہ حج نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فضیلت میں ہے، حج اتنا زیادہ بڑا فریضہ ہے، حج اتنا بڑا فریضہ ہے، اس وجہ سے تو اتنی بڑی بات آپ نے کہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حج کرنے کے بعد جو شخص دوسرا حج کرتا ہے ساری زندگی کے بیچ کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال حج کرنے کے لیے جو ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ حج تو بہرحال ویسے 5 دن کا ہوتا ہے، 40 دن کے لیے ان کو لے جائے یا پھر 35 دن کے لیے ان کو لے جائے یا پھر 15 دن کے لیے ان کو لے جائے، تو 5 دن کا جو اصل حج ہوتا ہے اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ سب سے پہلے وہ مینا نکلیں گے، مینا میں وہ 5 نمازیں پڑھنا ہے، کوئی اور عمل نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا عمل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نیت۔ میں انشاءاللہ اس کو آگے بیان کروں گا، آئندہ ہفتے میں کیا چیز بیان ہوگی، صرف میں اس کا اشارہ دے رہا ہوں کہ نیت سب سے پہلے کرنی ہے۔ پھر احرام کس کو کہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا چیز بنی ہوئی ہے، رسم و رواج کے ساتھ نہ چلیں، مسائل کو معلوم کر کے عمل کرنے کی بات الگ ہے، کیونکہ حج یہ فریضہ ہے عاشقانہ عبادت کا، عاشقانہ عبادت ہے، یہ ایک پاگل پن والی عبادت ہے، یہ وہ ایک چکر لگانا ہے دھن کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق یہ محبت سے اونچا درجہ ہے، کسی سے کسی کو محبت ہو جائے تو وہ محبت ایک نچلا درجہ ہے، عشق ہو جائے وہ پھر آخری انتہا ہے محبت کی، انتہائے محبت کو کہا جاتا ہے عشق۔ تو یہ عاشقانہ عبادت حج ہے، تو یہ حج کی کیسی ہم جو ہے نا ادائیگی کریں، کیا اعمال اس میں ہیں؟ تو سب سے پہلے نیت کرنا ہے، احرام کیسے پہننا ہے، احرام میں کیا کیا واجبات ہے، کیا کیا فرائض
فرائض ہے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہے، پھر احرام کے بعد پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے کس طریقے سے ہمیں نیت کرنا ہے، کیا 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے یا پھر ہم فرض نماز پڑھ کے اسی کے بعد نیت کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کر سکتے ہیں اگر وقت نہ ملے تو بہرحال پھر ہم رستہ تمام کیا کریں، یا اگر ہم حیدرآباد سے سفر کر رہے ہیں حج کے لیے تو یہیں سے ہم احرام باندھ کے نیت کر لیں، یا پھر ہم راستے میں نیت کر سکتے ہیں، احرام یہاں سے باندھیں۔ باریک باریک مسائل بھی انشاءاللہ سنائے جائیں گے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد حاجیوں کی 3 قسم ہے، حج افراد بھی ہے، حج تمتع بھی ہے، حج قران بھی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ حج تمتع کسے کہا جاتا ہے؟ عمرہ اور حج دونوں کے ارادے سے جو جائے۔ حج قران کسے کہا جاتا ہے؟ صرف اور صرف حج کے لیے جائے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو دن بچیں گے وہ احرام کی حالت میں ہوگا۔ حج افراد کسے کہتے ہیں اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اور حج افراد اور تمتع اور قران کی یہ جو 3 ہے، بہت آسان ہے حج، لیکن سیکھنے کے بعد آسان ہے۔ بغیر سیکھے کے جو بندہ کرے گا اس کے لیے آسان نہیں ہے، بڑی مشکل پیش آئے گی۔ پھر وہ کس کے اوپر قربانی واجب اور فرض ہے، کس کے اوپر قربانی نہیں ہے، کون قربانی 2 کرے گا، کون قربانی 1 کرے گا، 2 کرنے والا 1 کرنے والا کیا الگ الگ ہے؟ ہاں 2 الگ الگ ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ گھر پر یا پھر وہیں پر ایک قربانی ضرور کرے گا جو ہر سال اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور وہ شخص جو حج کر رہا ہے حج کی وجہ سے جو قربانی فرض ہوتی ہے وہ الگ قربانی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم کون سا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے یا پھر طواف کریں گے، پھر وہاں پر طواف کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ صفا اور مروہ، پھر اس کے بعد وہاں سے پھر ہم جب 8 ذی الحجہ کو فجر سے زوال کے بعد نکلیں گے اور ظہر سے پہلے پہنچیں گے، وہاں پر 5 نمازیں پڑھیں گے، صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے پہلے دن 8 ذی الحجہ کو۔ پھر 9ویں ذی الحجہ عرفات کے میدان میں کیا کیا احکامات ہیں انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ پھر 10 ذی الحجہ جو کہ ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، وہ یوم النحر کے دن ہم کیا کریں گے، کیا وہاں پر حاجیوں کا کیا کرنا ہے، یہاں پر رہنے والوں کے لیے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ دونوں چیزیں بتائی جائے گی۔ پھر 11 12 13 یہ ایام تشریق ہے، جس طریقے سے عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اسی طریقے سے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق کے اندر بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ اعمال کیا کریں گے، حاجی کیا عمل کریں گے اور یہاں پر رہنے والے کیا عمل کریں گے۔ پھر 13 کے دن طواف زیارت کے بعد انشاءاللہ کس طریقے سے حرام جو چیزیں ان کے اوپر ہو گئی تھی وہ کیسے حلال ہوتی ہے، احرام کا نام احرام کیوں رکھا گیا، حج بیت اللہ اور طواف وغیرہ اور عرفات مینا مزدلفہ ان جگہوں کے نام بھی کس وجہ سے رکھے گئے، انشاءاللہ یہ باریک باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حج مبرور بار بار اپنی زندگی میں نصیب فرمائے، اور بار بار ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور طواف کعبہ نصیب فرمائے اور وہاں کے دن اور رات نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جتنے وہاں پر جانے والے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔